ایک ایئر ہوسٹس کی زندگی میں پیش آنے والا پراسرار واقعہ۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں ایئر لائن میں کام کرتی تھی۔ ہماری فلائٹ اندرون ملک اور بیرون ملک ہوتی تھی۔ اندرون ملک کوکر جہاز آپریٹ ہوتا تھا، باقی شہروں میں بڑے جہاز۔ سردیوں کے دن تھے، میری ان دنوں ڈومیسٹک فلائٹ تھیں۔ شام کو اگلی فلائٹ کا ڈیوٹی لیٹر ملا کرتا تھا۔ ایک دن گھنٹی کی آواز سن کر نوکر نے دروازہ کھولا۔ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں میرا ایک لیٹر تھا۔ میں نے لیٹر کھول کر دیکھا تو تربت کی کوکر فلائٹ تھی۔ تربت بلوچستان کے ساحلی علاقے کا ایک چھوٹا سا شہر ہے۔ میں نے برا سا منہ بنایا کیونکہ مجھے کوکر فلائٹ بالکل بھی پسند نہیں تھی۔ یہ جہاز چھوٹا ہوتا ہے، اس کا شور بہت ہوتا ہے۔ خیر، نوکر کی نوکری ہوتی ہے، جانا تو تھا۔ صبح 6 بجے اٹھی، منہ ہاتھ دھو کر تیار ہو گئی۔ پک اپ وین آئی تو ایئرپورٹ روانہ ہو گئی۔ سب گھر والے نرم لحافے میں دبکے ہوئے تھے۔ میں نے ٹھنڈی آہ بھری۔ کوکر جہاز میں ایک پائلٹ، دوسرا کو پائلٹ، ایک فلائٹ اسٹیورڈ اور ایک ایئر ہوسٹس ہوتی ہے۔ جہاز پر سب سوار ہوئے۔ ہم 9 بجے منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ پہلے ہم گوادر رکے اور پھر تربت پہنچتے پہنچتے ہمیں شام کے 5 بج گئے۔ ہم نے جیسے تیسے لینڈ کیا۔ مسافر اترے تو اندھیرا پھیل چکا تھا اور ہمیں ابھی واپس بھی جانا تھا۔ ہماری فلائٹ کیونکہ گوادر میں لیٹ ہو گئی تھی، اس لیے ہم تربت بھی لیٹ پہنچے۔ چھوٹے شہروں سے مغرب کے بعد ٹیک آف نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہاں سہولیات نہیں ہوتی تھیں۔ اس لیے جب جہاز خالی ہو گیا تو کپتان نے کہا کہ بری خبر ہے، ہم واپس نہیں جا سکتے، اب صبح جائیں گے۔ یہاں پر ملازم کے گھر ہم ٹھہریں گے۔ میں گھبرائی نہیں کیونکہ ایئر لائن میں کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا تھا، جس کے لیے ہم ذہنی طور پر تیار رہتے تھے۔ چنانچہ ہم چاروں گاڑی میں بیٹھے اس آدمی کے گھر پہنچ گئے۔ وہ ایک کچا پکا سا گھر تھا جس میں شاید 3 کمرے تھے اور ایک بہت بڑا کچا سین تھا۔ میزبان نے ہمیں ویلکم کیا۔ اس نے ایک کونے کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ میڈم آپ اس کمرے میں چلی جائیں۔ چنانچہ میں اس کمرے میں چلی گئی۔ وہ ایک درمیانے سائز کا کمرہ تھا جس میں صرف 2 چارپائیاں تھیں، جس میں سے ایک پر بستر لگا ہوا تھا۔ منہ ہاتھ دھو کر میں جیسے ہی باہر آئی تو دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہ ایک سیاہ لباس میں خوبصورت عورت کھڑی، کہنے لگی کہ آپ اگر کھانا کھا لیجیے ورنہ لائٹ چلی جائے گی۔ میں باہر آ گئی۔ آسمان پر 14ویں کا چاند آب و تاب سے چمک رہا تھا۔ باہر تقریباً اندھیرا تھا۔ عورت کہنے لگی یہاں بجلی بہت جاتی ہے، آپ لوگ جلدی سے کھانا کھا لیجیے۔ پھر وہ عورت مجھے ایک کمرے کے پاس لے گئی جہاں سے ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ میں اندر داخل ہوئی تو وہ باہر رک گئی کیونکہ اندر کلیگ تھے، تو شاید وہ ہچکچا گئی۔ اندر کھانا دسترخوان پر لگا ہوا تھا۔ میزبان نے کہا کہ آئیے کھانا کھا لیجیے، اچھا ہوا کہ آپ خود ہی آ گئیں، میں آپ کو بلانے ہی آ رہا تھا۔ میں نے انہیں جواب دیا کہ میں تو بلانے پر ہی آئی ہوں۔ بلانے پر؟ آپ کو کون بلانے آیا تھا؟ میزبان حیرانی سے بولا۔ وہ باہر کھڑی ہوئی ہیں، غالباً آپ کی مسز ہیں۔ انہوں نے جواب دیا میری مسز؟ میری تو ابھی شادی نہیں ہوئی، یہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں رہتا۔ میں نے کہا ارے بھائی، وہ باہر ہی کھڑی ہیں، شاید پولیس کی وجہ سے ہچکچا رہی ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو باہر کسی کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ یہ دیکھ کر میرے تو حواس قابو میں نہ آ رہے، سب پریشان ہو گئے۔ وہ پائلٹ نے کہا مذاق اچھا تھا۔ میں نے کہا مذاق نہیں تھا، ورنہ مجھے کیسے پتہ چلتا کہ یہاں دسترخوان لگا ہوا ہے۔ مجھے سچ مچ اس عورت نے دستک دے کر بلایا ہے کہ کھانا کھا لیجیے ورنہ لائٹ چلی جائے گی۔ اب پتہ نہیں ان کو میری بات پر یقین آیا کہ نہیں، لیکن میں تو بہت پریشان ہو گئی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میزبان بولا کہ آدھے گھنٹے میں لائٹ چلی جائے گی، آپ لوگ اپنے اپنے کمرے میں چلے جائیں۔ جنریٹر کا پیٹرول بہت کم ہے اور یہاں بہت دور جا کر پیٹرول لانا پڑتا ہے۔ مجھے اکیلے رہنا تھا۔
यहाँ تو بڑا سناٹا ہے بھائی، کپتان بولے۔ جی ہاں، ہم تو عادی ہو چکے ہیں، آپ بڑے شہر والوں کو عجیب لگ رہا ہوگا۔ میزبان نے پھر میری طرف دیکھ کر بولا، مس آپ ڈریے گا نہیں، یہاں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں۔ میں نے چونک کر اس سے کہا، کیا مطلب ہوائی چیز ہے؟ وہ بولا کہ مطلب یہ جگہ ذرا ہٹ کر ہے، رات میں لائٹ بھی نہیں ہوتی تو لوگ عجیب باتیں کرتے ہیں۔ اچھا دیکھتے ہیں، میں اپنی نڈر فطرت کی وجہ سے پریشان نہ ہوئی۔ اچھا سوتے ہیں، کپتان کی آواز آئی۔ میں نے صحن میں قدم رکھا تو سردی کا احساس ہوا، اچھی خاصی سردی تھی۔ باہر اندھیروں کا راج تھا، باہر کتوں کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی جو بڑی پراسرار لگ رہی تھی۔ مجھے تو اس آدمی کی بات یاد آ گئی۔ اچانک ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے کھڑا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو کوئی ہیولا سا مجھے محسوس ہوا۔ میں اپنے قدم کمرے کی جانب کر دیے، اس ہیولے نے بھی میرے ساتھ چلنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا گئی اور جو ہی دروازے کا پہنچی وہ میرے سر پر پہنچ چکا تھا۔ میں نے زور سے اسے دھکا دیا تو دھڑام سے گر گیا اور پھر تیزی سے اٹھ کر میری طرف بڑھا اور بولا، مس جی یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ وہ پھر ہنسنے لگا۔ وہ فلائٹ اسٹیورڈ تھا۔ میں نے سوچا کہ آپ کی بہادری کو چیک کیا جائے۔ آپ کو مان گئے بھائی، یہ کیسا مذاق ہے؟ میں کمرے میں چلی گئی اور جیسے ہی کمرے میں گئی لائٹ چلی گئی۔ خیر میں تھکی ہوئی تھی، جلد سو گئی۔ رات کے کسی پہر دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی۔ میں جلدی سے اٹھ گئی۔ میں نے سوچا یہ آواز کہاں سے آ رہی، تو پتہ چلا کہ یہ میرے ہی کمرے سے آ رہی۔ وہاں ایک چارپائی خالی پڑی تھی۔ آواز ایسی تھی کہ کوئی ایسی چارپائی بیٹھا ہوا ہو جس کے چاروں پائیں برابر نہ ہوں اور وہ اسے اوپر نیچے کر رہا ہو۔ وقت کا کوئی اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ میں اندھیرے میں ٹٹول کر اس چارپائی کے پاس گئی اور اسے ہلا کر دیکھا تو چارپائی بالکل ٹھیک تھی۔ میں نے پھر سونے کی کوشش کی تو تھوڑی دیر بعد ایسا لگا کہ کوئی مجھے چارپائی سمیت اٹھا رہا ہو اور مجھے اس کے ہنسنے کی آواز بھی آئی۔ مجھے لگا میرے کولیگ میں سے کوئی مجھے تنگ کر رہا ہے۔ میں نے کہا یہ اچھا مذاق نہیں ہے، چارپائی کو نیچے رکھ دو۔ وہ مزید اوپر جانے لگی، پھر چارپائی اوپر نیچے ہونے لگی۔ پھر مجھے لگا کوئی مجھے دونوں ٹانگوں سے پکڑ کر الٹا لٹکا رہا اور پھر اس نے مجھے نیچے پھینک دیا۔ اب نہ مجھ میں ہمت تھی کہ اٹھ سکوں یا باہر نکل سکوں۔ کافی دیر تک میں ہل نہ سکی اور میں نے آیت الکرسی کا ورد شروع کر دیا۔ پھر دستک ہوئی، میں سمجھی میرے میزبان ہے، لیکن وہاں کوئی نہ تھا۔ پھر تو میں نے جتنی قرآنی آیتیں یاد تھیں پڑھ لیں۔ جیسے تیسے فجر کی اذان کی آواز آئی، پھر جا کر میں کمرے سے باہر آئی۔ ڈرتے ڈرتے دوسرے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا، یہاں دوسرے کولیگز تھے۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو میری جان میں جان آئی۔ سب نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ اس وقت میں نے کچھ نہیں کہا۔ میزبان نماز کے لیے اٹھا تھا، نے دروازہ کھلا دیکھا اور اس کو باتوں کی آواز آئی تو اس نے اندر آ کر پوچھا، خیریت تو ہے؟ تب میں نے ان سب کو رداعت سنائی۔ میزبان اور کولیگز پریشان ہو گئے۔ تب میزبان بولنے لگا، میں نے آپ سے بولا تھا کہ یہاں ہوائی چیزیں ہوتی ہیں، یہ سب ہمارے لیے بالکل نارمل ہے۔ پھر ہم سب نے نماز فجر ادا کی۔ تھوڑی دیر بعد صبح ہو گئی تو میں اپنے کمرے میں گئی۔ تیار ہو کر ہم سب فلائٹ پر روانہ ہو گئے۔ پورے راستے میں یہی سوچتی رہی کہ واقعی ان چیزوں کا وجود ہے، لیکن ان سوالوں کا جواب اب میرے پاس تھا، کیوں تو میں نے خود ان چیزوں کو دیکھا تھا۔ کچھ دن کے بعد سے میرا ان ہوائی چیزوں پر یقین پختہ ہو گیا تھا، اور اللہ کا کلام ہی ان چیزوں سے ہماری حفاظت کر سکتا ہے۔